وہ دانائے سبل ختم رسول مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم رسول مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، اور نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ باتیں دین کی۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر فہیم دانش۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں FMNC۔ پہلا روزہ، پہلا عشرہ، پہلی سحری، پہلی تراویح اور پہلا افطار۔ آج ہم آپ کے سامنے لائیو پروگرام لے کر آئے ہیں FMNC کی جانب سے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم آپ سے باتیں کریں گے، جیسا کہ آپ نے ہمارے موضوع سے ابھی یہ بات یقینی طور پر سمجھ لی ہوگی کہ ہمارے پروگرام کا موضوع ہی ہے باتیں دین کی۔ دین کے حوالے سے ہم باتیں کریں گے، دین کے معاملات میں کیا چیز ضروری ہے، کیا چیزیں اس طرح کی ہیں کہ جو کہ فروعی ہیں لیکن اس کو شامل کر لیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ باتیں ہم کریں گے، ہمارے ساتھ ہوں گے عالم اسلام کے بہت ممتاز و محترم حضرت مولانا مفتی محمد شہریار قادری صاحب، دامت برکاتہ عالیہ۔ آج ہم ان سے گفتگو کریں گے اور وہ اپنے گفتگو میں ہم کو رمضان المبارک کی افادیت کے حوالے سے، اس کے رحمتوں کے حوالے سے، اس کی برکتوں کے حوالے سے، اس میں ہونے والے واقعات کے حوالے سے، اس میں پیش آنے والے حالات کے حوالے سے، اور وہ چیزیں کہ جو کہ رمضان المبارک میں ہر انسان کو اختیار کرنی چاہیے، ہر مسلمان کو اختیار کرنی چاہیے۔ یقینی طور پر یہ لازماً آپ کو تو پتہ ہے کہ روزہ سال میں ایک بار 30 دن کا فرض کیا گیا ہے، اور اس روزے کے حوالے سے یہ بھی کہا ہے کہ یہ فرض ہے، اور یہ فرض اس طرح کا ہے کہ وہ چیزیں جو کہ عام دنوں میں ہم نفلی عبادات کرتے ہیں وہ فرض کے برابر کر دی جاتی ہیں، اور جو فرائض ہیں ان کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ آئیے ناظرین، ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں اپنے آج کے مہمان جو کہ خصوصی طور پر ہمارے اس پروگرام میں تشریف فرما ہے، حضرت مولانا حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد شہریار قادری صاحب کی جانب۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں مفتی صاحب؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ میں FMNC کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ اس وقت ہمارے ناظرین کے سامنے موجود ہیں پروگرام باتیں دین کی میں، تو میں کیسا محسوس کر رہے ہیں آج کل ان حالات میں، جیسا کہ اس وقت ہم لوگ جس حالات میں موجود ہیں اور یہ پروگرام جاری ہے، اور یقینی طور پر ہمارے ناظرین جو ہیں وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے ناظرین یہ صرف خالی ہمارے ملک کی حد تک نہیں ہے، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو پروگرام ہمارا ہے یہ دنیا بھر کے تمام ممالک میں دیکھا جا رہا ہوگا۔ تو ہم آج ابتدا کرتے ہیں آپ کی گفتگو سے، تو بسم اللہ فرمائیے آج کے حوالے سے۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کی پرکیف ساعتیں عطا فرمائی، اور یقیناً اس رمضان المبارک کا جس قدر شکر ادا کیا جائے جو اللہ کی نعمت ہے اور جو ہمیں حضور کے صدقے ملا ہے، یقیناً جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے، بلکہ ہمیں ہر لمحہ ہر سانس کے بدلے بھی اگر ہم اللہ کا شکر ادا کریں تو یقیناً پھر بھی کم ہے، کیونکہ رمضان المبارک یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے عطا فرمایا، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ فرمایا کہ اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم،
جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اور پرہیزگاری حاصل کرو۔ تو یہاں یہ بات قابل غور ہے، اس آیت مبارکہ میں بنیادی طور پر 3 حکم عطا فرمائے اور 3 نکات پتہ چلے کہ پہلے تو یہ کہ ہم پر روزے فرض کیے گئے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولا، یہ بھوک کی شدت کو برداشت کرنا، یہ پیاس کی شدت کو برداشت کرنا، یہ کیا صرف ہم پر ہے یا اس آزمائش سے کسی اور کو بھی گزارا گیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ جواب فرمایا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے۔ تو یہ روزہ صرف ہم پر نہیں بلکہ پہلے بھی لوگوں پر فرض کیا گیا۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ رمضان المبارک کے روزے فرض کرنے کی وجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگاری حاصل کرو۔ اب یہاں پر جیسا کہ تمام صاحب ایمان اور تمام اہل اسلام یہ بات جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ جنت کو سجایا جاتا ہے، اور شیطان لعین مردود جو ہے اس کو بھی جکڑ دیا جاتا ہے، قید کر لیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی کے بندے کچھ وجہ میں مبتلا ہو کر گناہ کر دیتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ 2 صورتحال یہاں پر ہیں۔ ایک تو یہ کہ بندہ اللہ تبارک و تعالی کی بسا اوقات نافرمانی بھی کر رہا ہوتا ہے رمضان کے مبارک مہینے میں، اور ایک مسلمانوں کی تعداد ایسی ہے جو روزوں میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں، عبادتوں میں مصروف رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت میں مصروف رکھتے ہیں، نماز تراویح میں مصروف رکھتے ہیں، دیگر ذکر اذکار اور نوافل میں مصروف رکھتے ہیں۔ تو 2 قسم کے لوگ ہیں۔ سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ جناب جب اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، اور دوسری چیز کہ رمضان مبارک کے مہینے میں گناہ ہوتے ہوئے بھی دیکھے گئے، نیکی ہوتے ہوئے دیکھے گئے، نیکی ہوتے ہوئے دیکھا گیا، اس کی وجہ تو سمجھ میں آتی کہ شیطان بند کر دیا گیا۔ گناہ جو بسا اوقات ہوتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ تو جواب آیا کہ بندے کے اندر ایک نفس ہے جو اس کی عنایت ہے، جو اس کو گناہ پر ابھارتی ہے۔ یہ وہ شے ہے جس کو شیطان نے بھی نہیں، جس نے شیطان کو بھی نہیں چھوڑا تھا، کہ جب حضرت آدم علیہ والسلام کے لیے تمام لوگوں کو کہا گیا کہ سجدہ کرو، تمام ملائکہ نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اس کو کس نے ورغلایا؟ اس کو بہکانے کے لیے تو کوئی دوسرا شیطان موجود نہیں تھا، تو اس کو اپنے نفس نے، اپنی عنایت نے بہکایا۔ تو 2 باتیں یہاں پر کی گئیں کہ روزہ رکھو، جب روزہ رکھو گے ایک بہکانے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے دور کرنے والا، اس کو تو بند کر دیا گیا ہے جو کہ شیطان ہے، لیکن دوسری تمہاری انا جو ہے، تمہارا اپنا نفس جو ہے تمہیں گناہ پر ابھارتا ہے، اس کو کیسے روکا جائے، اس پر کنٹرول کیسے کیا جائے؟ تو کہا تو روزہ رکھو۔ جب تم روزہ رکھو گے تو یہ نفس جو ہے تمہیں گناہ کرنے پر ابھارنے سے تمہیں اس طرح ابھارے گا نہیں، بلکہ وہ تمہیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے سے، بہکانے سے نہیں بچائے گا، روکے گا، بلکہ وہ اللہ کی عبادت کرنے کی طرف ہو سکتا ہے کہ تمہیں لگائے۔ تو اس لیے جب آپ بھوکے رہیں، پیاس میں مصروف رہیں، پیاس کی شدت میں مبتلا رہیں اور بھوک کی شدت میں مبتلا رہیں، تو بندے کو گناہ بندہ اس وقت عمومی طور پر کرتا ہے جب اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، لیکن جب پیٹ خالی ہوتا ہے اور بھوک کی شدت ہوتی ہے تو اس کا کوئی گناہ کرنے کا دل نہیں چاہتا، اور بسا اوقات گناہ میں لذت بھی نہیں رہتی ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حوالے سے بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ ایک مقام پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے، آج بہت سارے لوگ بسا اوقات، ابھی تو رمضان کی ابتدا ہے نا، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ لوگ پہلے روزے میں، دوسرے روزے میں، تیسرے روزے میں بڑا ذوق کے ساتھ عبادت و ریاضت کرتے ہیں، لیکن پھر کچھ وقت ایسا آتا ہے، اور آج گرمیوں کا روزہ ہے، یہ موسم گرمیوں کا ہے، تو اب کیا ہوتا ہے جناب، 2-4 دن کے اندر کچھ نفسانی خواہشات انسان کے اندر ابھرنے لگتی ہیں، اور پھر جناب وہ کہتا ہے کہ جلدی سے ختم ہو جائے یہ سلسلہ۔ تو اب جناب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان سنیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، اگر تم کو پتہ چل جائے کہ ماہ رمضان میں کیا ہے تو تم تمنا کرو کہ کاش پورا سال ہی رمضان ہو،
یہ بہت بڑی فضیلت ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ وقت افطار میں جب بندہ دعا کرتا ہے تو وہ وقت ایسا ہے. یہ افطار ٹرانسمیشن ہی تو چل رہی ہے FMNC کے تحت. یہ بہت بڑا اقدام ہے کہ آپ نے دین کی خدمت کے لیے اگرچہ اجتماعات پر پابندی لگ گئی ہے لیکن ہم جمع نہ ہونے کے باوجود بھی الحمدللہ ایک طریقے سے جمع ہیں اور ہم دین کی بات کر رہے ہیں, باتیں دین کی ہو رہی ہیں. یہ بہت بڑا سلوگن ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں وہ اس حوالے سے ضرور آگاہی فراہم کریں دوسروں کو. تو اب جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا افطار کا وقت جب آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ لاکھوں لاکھ بندوں کی بے حساب بخشش و مغفرت فرماتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے اور دوسری نماز کا وقت آتا ہے تو پہلی نماز سے لے کر دوسری نماز کے درمیان جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نماز کی وجہ سے معاف فرما دیتا ہے. جمعۃ المبارک بھی ہمارے لیے نعمت ہے. جب ایک جمعہ پڑھنے کے بعد اگلا جمعہ آتا ہے تو اس پورے ہفتے کے دوران ہم سے بتقاضۂ بشر جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے جمعے کے درمیان میں آنے والے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اپنی رحمت کے صدقے ان تمام کو بخش دیتا ہے. اسی طریقے سے قربان جائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے کہ آپ کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انعام بھی عطا فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے اور پھر اس کے بعد اگلا سال رمضان کا آتا ہے تو اس پورے سال میں بندہ شیطانی وسوسوں میں یا نفس کی خواہش کی وجہ سے کچھ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے بتقاضۂ بشر, تو اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والے رمضان اور پچھلے رمضان کے درمیان پورے سال میں جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ اپنی رحمت کے صدقے ان کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے, سوائے اس کے کہ جو گناہ کبیرہ ہے وہ توبہ کیے بغیر ختم نہیں ہوتے. تو یہ فضیلتیں ہیں رمضان کی. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جناب رمضان المبارک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے. رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے. رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے احسان ہے. اور جو رمضان میں عبادت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادت کا اجر کئی گنا بڑھا دیتا ہے. روایت میں آیا کہ اگر کوئی نفل پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان کی برکت سے 10 نفل کا ثواب فرض کے برابر عطا فرماتا ہے. اور جو فرض ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس فرض کا 10 گنا بڑھ کر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے رمضان کی. تو ہمیں اس حوالے سے خوب عبادت و ریاضت کرنی چاہیے. خاص کر رمضان کی راتوں کو عبادت کرنے کے لیے منتخب کر لیا گیا, رمضان کے دنوں کو روزہ رکھنے کے لیے منتخب کر لیا گیا. اور پھر بدبخت ہے نا وہ لوگ جو یہ رحمتوں برکتوں والا مہینہ آئے اور پھر بھی وہ اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش نہ کریں بلکہ وہ پھر بھی گناہ نفس کی وجہ سے لگے رہیں. تو اب ایسوں کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے ایک روزہ بغیر کسی عذر کے جانتے بوجھتے ہوئے چھوڑ دیا. رمضان کی فضیلت ایک روزے کی سماعت فرمائیے کہ اگر کسی شخص نے ایک روزہ جانتے بوجھتے ہوئے بغیر کسی عذر کے چھوڑ دیا تو اس کے بدلے ساری زندگی وہ روزہ رکھتا رہے تو ایک روزہ چھوڑنے کی جو فضیلت تھی, ایک روزے کی جو فضیلت تھی وہ حاصل نہیں کر سکے گا. تو آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ وہ لوگ جو بغیر کسی عذر کے ویسے ہی روزہ چھوڑ دیتے ہیں اور ان کو ذرہ برابر بھی فکر نہیں ہوتی. تو ہمیں اس حوالے سے غور کرنا چاہیے. قابل غور بات آخر میں ایک یہ بھی کہ جناب جہاں رمضان المبارک میں نیکیوں کا درجہ کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے تو غور کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ اگر کوئی گناہ کرے گا تو اسی طرح اس کا بدلہ بھی کئی گنا زیادہ ہو سکتا ہے. تو ہمیں اس حوالے سے بھی غور کرنا چاہیے. اللہ کا خوف رکھیں اور اس ماحول میں جو کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن کی جو بھی صورت ہے اس کو اپنا محاسبہ کرتے ہوئے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے کسی اعمال کی وجہ سے یہ اللہ کی آزمائش یا اللہ ہمارے گناہوں کی سزا ہمیں دے رہا ہے. تو ہمیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے. اور یہ مہینہ بہت بہترین مہینہ اور بہت بہترین موقع ہے اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے. اسی پر میں جو کچھ معافی ضمیر تھا وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پورے مبارک مہینے میں خوب عبادت و ریاضت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ماشاءاللہ مفتی صاحب بہت شکریہ. بہت قیمتی اور بہت اچھی اور بہت معلوماتی گفتگو آپ فرما رہے تھے. اور آپ نے جس طرح انداز سے ایک بات یہ فرمائی ابھی کہ الحمدللہ رمضان المبارک کا چاند دیکھتے ہی, چاند کا آغاز ہوتے ہی اللہ رب العزت
शैतान लईम को कैद कर देते हैं। अच्छा, अमूमी तौर के ऊपर अल्लामा साहब ये बात सामने आती है, जब भी कोई हम गुनाह करते हैं, जब भी कोई हम बुरा काम करते हैं, जब भी कोई कम तोलता है, अगर जब भी कोई झूठ बोलता है, जब भी कोई किसी की ग़ीबत करता है और जब बात में उससे कोई बात पुरुष की जाती है, बात की जाती है, तो एक ही लफ्ज़ कहा जाता है, बराह रास्त उसका इल्ज़ाम शैतान पर लगा दिया जाता है कि शैतान मुझ पर गालिब आ गया था। अब अगर वही चीज़ें वो शख्स रमज़ान में करता है तो शैतान तो इस वक्त कैद है। तो ये सारी चीज़ें, इसका मकसद ये हुआ कि हमारा अपनी जो नीयत है, हमारे अपने अंदर जो शैतान के पंजे गड़े हुए हैं, जो नफ्स अम्मारा हमारे अंदर है, हम उसके ऊपर काबू नहीं पा सके। और यही बात है सारी कि हम वो सारे काम के जिसको हमें रमज़ान में छोड़ देने चाहिए। मिसाल के तौर के पर रमज़ान उल मुबारक का महीना, जिस तरह से अल्लामा साहब फरमा रहे थे कि हमारे लिए कितनी बड़ी नेमत है कि अगर हम सही मायनों में रमज़ान को रमज़ान की तरह से इख्तियार कर लें और इसके रोज़ों के ऊपर और इसकी जो फजीलतें हैं, इसकी जो रहमतें हैं और इसकी जो बरकतें हैं, वो अगर अपने ऊपर हावी कर लें तो साला साल हम गुनाहों की तरफ नहीं जा सकते। साला साल हम बदकारियों से तौबा कर लेंगे। साला साल हम अपने कानों को जो दूसरी गुफ्तगू है, फ़रोई गुफ्तगू है, उससे हम महफूज कर लेंगे, अपनी नज़रों को महफूज कर लेंगे, अपने दिमाग को बुरी सोचों से हम इंशाअल्लाह ताला महफूज कर लेंगे। अल्लामा साहब, एक बात मुझको और याद आ गई। कैंसर का एक मर्ज़ है और बड़ा मुज़ी मर्ज़ है, जानलेवा मर्ज़ है। मेरी अपनी वालदा माजदा का भी इंतकाल कैंसर के मर्ज़ में ही हुआ, गुज़िश्ता तकरीबन 6 माह उनको हो गए इसमें। तो एक रिसर्च हो रही थी और एक रिसर्चर जो थे, एक मुहक्किक थे, उन्होंने कहा कि मैंने कैंसर की जो दवा है, उसका जो मर्ज़ है, उसका इलाज दरियाफ्त कर लिया है। तो दुनिया बड़ी हैरान हुई और उन्होंने कहा कि आपने वो कौन सी दवा है जो आपने दरियाफ्त कर ली है? कहने लगे मैंने दवा दरियाफ्त नहीं की है, मैंने उसका इलाज और उसके प्रिकॉशन जो है वो दरियाफ्त कर लिया है। उन्होंने कहा वो क्या है? कहने लगे इंसान जब भूखा रहता है तो उसका जिस्म, उसके जिस्म के जो गले सड़े हिस्से होते हैं उसको खाने लगता है। और यकीनी तौर के पर जो कैंसर है वो इंसान के अंदर का जिस्म का वो गला और सड़ा मादा है कि जो कि इंसान के जिस्म को नुकसान पहुंचाता है। तो उन्होंने कहा कि क्या मकसद है इस बात का? तो उन्होंने कहा कि इंसान के जिस्म के अंदर जो गले सड़े मादे हैं, जो फासिद मादा है, वो भूखे रहने से, जब इंसान का जिस्म भूखा होता है तो जिस्म से उन मादों को खाने लगता है। तो उनसे सवाल किया गया कि इंसान को दिन में कितने घंटे भूखे रहना चाहिए? तो उन्होंने कहा कम से कम 10 से 12 घंटे उनको, इंसान को भूखा रहना चाहिए। तो उन्होंने पूछा कि ये कितने दिन भूखा रहना चाहिए? तो उन्होंने जवाब दिया अपने रिसर्च के अंदर 25 से 30 दिन अगर वो भूखा रहता है तो उसका जिस्म कैंसर से महफूज रहेगा। तो नाज़रीन, कुर्बान जाइए उस रहमत लिल आलमीन के कि जिसके वसीले से हमको ये रमज़ान मिला और ये रमज़ान ने हमको हर किस्म की बीमारी से महफूज कर दिया। नाज़रीन, अब हम मुफ्ती साहब आप सब हम एक सवाल इसी हवाले से हम करते चले जाएंगे, क्योंकि रमज़ान के ऊपर अगर हम गुफ्तगू करें तो चूँकि हमारे दरमियान इस वक्त कम है और ये नशिस्त हमारी इंशाअल्लाह ताला पूरा रमज़ान आज से शुरू जो हुई है और ये इफ्तार ट्रांसमिशन ख़ास तौर पे जिसका इत्तिमाम और इंसराम FMNC ने किया, स्पेशल इफ्तार ट्रांसमिशन है, हमारी गुफ्तगू रहेगी, सवालात भी रहेंगे। एक सवाल ये है कि अमूमी तौर के ऊपर कोई शख्स रमज़ान मुबारक में रोज़ा तोड़ देता है या रोज़ा छोड़ देता है किसी भी हवाले से, और फिर अभी आपने इसको फरमाया भी है, लेकिन जब इसको बाद में अगर वो इख्तियार करता है तो उसके सवाब के हवाले से क्या चीज़ सामने आती है? वो सवाब, उसका प्रॉपर सवाब उसका होता है रमज़ान के रोज़े के बराबर। और दूसरी चीज़ ये है कि रमज़ान में रोज़ा है और वो रोज़े में कोई टूथपिक उसके हाथ में है और वो अपने दांतों को कुरेद रहा है, बिला वजह कुरेद रहा है, और दांतों को कुरेदने से अगर उसके मुंह में खून आ जाता है, खून का जायका आ जाता है, उस सिलसिले में रोज़े की जो अहमियत है वो कितनी रह जाती है? देखिए, इसमें चंद बातें आपने पूछी। एक तो ये कि अगर कोई शख्स किसी वजह से रोज़ा छोड़ देता है और फिर बाद में रोज़ा रखता है, और अब बाद में रोज़ा रखने की दो सूरतें, छोड़ने की दो सूरतें। एक तो वो जानबूझ के अगर छोड़ता है और एक किसी उज़्र की वजह से छोड़ता है। ठीक है। जानबूझ के अगर छोड़ेगा तो अभी आपने हदीस पाक के रूह से समात फरमाया कि जानबूझ के अगर कोई छोड़े उसके बदले तो सारी ज़िंदगी वो रोज़ा रखता रहे तो वो एक रोज़े का जो अजर था वो हासिल नहीं कर सकता। लेकिन अगर किसी उज़्र की बिना पर, तो उज़्र के हवाले शरीयत ने हमें बता दिया, बल्कि कुरान पाक में नस्से क़तई मौजूद है कि फ़मन काना मिनकुम मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, कि रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ तो किए हैं, लेकिन अगर तुम सफ़र में हो या तुम मरीज़ हो
تو ایسی صورت میں وہ گنتی بعد میں پوری کر لو. تو اب بعد میں گنتی پوری کرے گا تو قرآن نے فرما دیا عذر کی وجہ سے کئی عذر ہے. مسافر پر روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے, وہ چاہے تو چھوڑ سکتا ہے, چاہے تو رکھ لے. وہ مریض جس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے تو اس کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے. اسی طرح وہ خاتون جو پریگننٹ ہوتی ہیں, حاملہ ہوتی ہیں, ان کو بھی اجازت ہے کہ وہ چاہے تو روزہ چھوڑ دے اور چاہے تو رکھے. اجازت دے دی گئی ہے. تو اب جب اجازت دے دی گئی تو بعد میں اگر وہ روزہ رکھے گا تو کیونکہ شریعت اسلام کی طرف سے اجازت ہے روزہ چھوڑنے کی, تو بعد میں جب روزہ رکھے گا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ عذر کی بنا پر روزہ چھوڑنے کی وجہ سے اس کو وہی اجر عطا فرمائے گا جو رمضان میں اجر عطا کر دیا گیا ہے. تو یہ ایک صورت ہو گئی. دوسری بات آپ نے پوچھی کہ اگر کوئی شخص دانت میں ٹوتھ پک وغیرہ کر رہا ہے, اس سے مسوڑوں سے خون وغیرہ نکل آیا, تو اب اگر صورتحال یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے حتی الامکان بچنا ہی چاہیے کہ روزے کی حالت میں دانت میں ٹوتھ پک کرنا یا برش وغیرہ کرنا ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ. ویسے بھی اگر کوئی برش کر رہا ہے تو اس کی جگہ بہتر مشورہ یہ ہے اور سنت مبارکہ بھی ہے کہ مسواک کر لیا جائے. لیکن اگر کوئی جو ہے ٹوتھ پک کر رہا ہے اور خون نکل آیا مسوڑوں سے اور اس کو خون وہ حلق کے اندر اترتا ہوا باقاعدہ محسوس ہوا, تب تو اگر اس کا ذائقہ اس کو محسوس ہوتا ہے تو اس صورت میں اگر ذائقہ محسوس ہوگا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. ہاں, یہاں پر بھی بات وہی ہے کہ یقین ہو. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے شک ہو جاتا ہے, تو شک کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. ضمناً میں یہ بھی عرض کروں, بہت سارے لوگوں کا وضو ٹوٹتا ہے, وضو ٹوٹے یا نہ ٹوٹے وہ اس معاملے میں شک میں مبتلا ہوتے ہیں کہ یار پتہ نہیں ابھی میں نے وضو کیا تھا, ظہر میں وضو کیا تھا, 3 بج گئے 4 بج گئے, عصر کا ہی وقت ہو گیا, پتہ نہیں میرا وضو ہے کہ نہیں ہے. تو اب جناب تازہ وضو کر لینا ویسے ہی کہ چلو تازہ دم ہو جائے گا, لیکن یہ سوچ کر کہ یار پتہ نہیں میرا وضو ہے کہ نہیں ہے, دوبارہ وضو کر لیتا ہوں, تو اس شک کی طرف جانے سے شریعت نے منع فرمایا کیونکہ یہ وسوسے کی صورت ہوتی ہے. آج یہ ایک مرتبہ وسوسہ آئے تو بار بار وسوسہ آئے گا, تو شک کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. ہاں, اگر یقین ہو کہ آپ کو واقعی خون اترتا ہوا محسوس ہو تو پھر اب ایسی صورت میں روزے کا ٹوٹنے کا حکم دیا جائے گا. یہ بڑی اچھی بات آپ نے بتائی ہے. اچھا, ایک چیز اور بھی ہے. اچھا, عموماً ایسا ہوتا ہے کہ روزے کے حالات میں بعض لوگ پانی کے حلق کو تر کرنے کے لیے غرارے کر رہے ہوتے ہیں, اور اس غرارے کرنے میں اگر پانی کا قطرہ حلق کے اندر چلا جاتا ہے, اس صورت میں روزے کی پوزیشن کیا ہوگی کہ کیا روزے کی حالت میں غرارے کرنا درست ہے یا غلط ہے؟ اچھا, یہاں پہ ضمناً کچھ باتیں اور بھی ذہن میں آ جاتی ہیں کہ غسل جب فرض ہوتا ہے بندے پر تو اس پر 3 فرض ہوتے ہیں پاک ہونے کے لیے. نمبر 1 کلی کرنا, نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا, اور نمبر 3 پورے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک پورے جسم پر اس طرح پانی بہانا کہ ذرہ برابر حصہ بھی خشک نہ رہے. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں کچھ اس طرح کے معاملات ہو جائیں کہ جس سے غسل فرض ہو جائے, تو اب کلی کی اس نے, تو اب کلی تو کرے گا لیکن غرارہ یا غرغرہ نہیں کرے گا. روزے کی حالت میں غرغرہ کرنے سے منع کیا گیا ہے. اگر کوئی کرے گا تو یقینی طور پر غرغرہ کرنے سے پانی کچھ قطرات حلق کے اندر اترتے ہیں, ایسی صورت میں روزہ ٹوٹنے کا ہی حکم دیا جائے گا. ناظرین, آپ نے سن لی, یہ بہت ایک اہم بات ہے اور عمومی طور پر یہ ہم نے دیکھا ہے. عموماً لوگ جو ہے پیاس کی شدت سے محفوظ رہنے کے لیے جہاں کلی کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر بس اوقات یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ وہ غرغرہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر مفتی صاحب نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ غرغرہ کرنے سے, یعنی کہ جو غسل کی صورت کے اندر غرغرہ کرنا فرض ہے, یعنی کہ حلق کو تر کرنا فرض ہے جب تک, اور ناک تک کے اوپر تک پانی ڈالنا. لیکن عرض کرنا چاہوں یہاں پر کہ عمومی طور پر یہ بہتر ہے, مستحب ہے کہ آپ اگر روزہ نہیں ہے تو پھر اچھی طرح غرغرہ کریں تاکہ جو ہے جسم کے حلق تک پانی پہنچ جائے اور کسی قسم کا ابہام نہ رہے. لیکن یہ اس صورت میں مستحب ہے جب کیا کہتے ہیں آپ روزے دار نہ ہوں. اسی طرح ناک میں جب پانی ڈالا جائے غسل فرض ہونے کی صورت میں, تب بھی اگر آپ روزے دار نہیں ہیں تو پھر خوب مبالغے کے ساتھ, مطلب آپ خوب پانی کھینچیں کہ ناک کی نرم ہڈی سے بھی اوپر پانی پہنچے, کچھ جلن سی محسوس ہو تو. لیکن اگر روزہ ہے تو پھر اس انداز میں آپ جو ہے ناک میں پانی نہ ڈالیں, کیونکہ اس سے بھی ناک تک جسم تک پانی پہنچے گا, یعنی کہ دماغ تک جلن محسوس ہو تو اس سے بھی روزہ ٹوٹنے کا قوی اندیشہ ہے. ناظرین, یہاں پر اتنی اہم بات یہ واضح طور پر آ گئی کہ غسل کی صورت میں بھی غرغرہ کرنے سے روک دیا گیا, منع کر دیا گیا, اور یہ کہا گیا کہ افطار کے بعد جو ہے وہ آپ غرغرہ کر سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہو گئی. یہاں پر یہ بات آ گئی کہ جو لوگ غرغرہ کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں, اس طرح سے وہ نہ کریں. ایک سوال میں مفتی صاحب آپ سے اور کروں گا. عمومی طور پر یہ دیکھا گیا لوگوں کا ایک پرسپشن بھی ہے, لوگوں کا خیال بھی ہے کہ روزے کی صورت میں اگر ان کو الٹی آ
جاتی ہے تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ ان کا روزہ جو ہے وہ فاسد ہو گیا, روزہ ٹوٹ گیا. اس معاملے میں کیا فرماتے ہیں؟ اس حوالے سے عوام میں بڑی جو ہے نا غلط فہمی موجود ہے, اور علماء نے کچھ اصول و ضوابط بتائے ہیں الٹی ہونے کے حوالے سے. تو یقیناً جتنے بھی سامعین و حاضرین و ناظرین سماعت فرما رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ یہ مسئلہ بغور سماعت فرمائیں کہ الٹی ہونے میں 3 چیزیں جب پائی جائیں گی الٹی ہونے میں تو الٹی سے روزہ ٹوٹے گا. اب یہ 3 چیزیں کون سی ہیں سماعت فرمائیے. نمبر 1, جان بوجھ کر الٹی کرنا. ٹھیک ہے. نمبر 2, آؤٹ آف کنٹرول ہو الٹی, منہ بھر کے الٹی ہو. مطلب منہ بھر کے مطلب یہ ہے کہ آؤٹ آف کنٹرول ہو, آپ اس کو روکنا بھی چاہیں تو پھر بھی وہ نہ روکے, ایک دم سے باہر آ جائے تو اب اس کو منہ بھر کہنا کہتے ہیں. تو پہلی شرط کہ جان بوجھ کر الٹی کی. مثال کے طور پر کسی نے اتنا کھایا, ہمارے ہاں تو کھانے کا رواج آج کل بہت زیادہ ہے نا, سحری میں ہم اتنا اس لیے کھاتے ہیں, کہتے ہیں جناب پورا دن کچھ نہیں کھانا, اور افطار میں کیوں کھا رہے ہو اتنا, کہتے ہیں کہ سارا دن کچھ نہیں کھایا. تو اب اس لیے جو ہے ہم زیادہ کھاتے ہیں تو بسا اوقات لوگ اس قدر کھا لیتے ہیں کہ وہ حلق تک آ جاتا ہے. تو ایسا نہ کیا جائے. تو اگر پھر وہ بے چینی اور اضطرابی کیفیت ہوتی ہے تو پھر وہ جان بوجھ کے الٹی کرنا چاہتے ہیں. تو اگر جان بوجھ کے الٹی کی, منہ بھر کے الٹی ہوئی. تیسری چیز, الٹی کرنے والے کو اپنا روزہ دار ہونا یاد بھی ہو. جب یہ تینوں کنڈیشنیں الٹی ہونے میں پائی جائیں گی تو ایسی صورت میں اس طرح کی الٹی سے روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن عمومی طور پر ایسا نہیں ہوتا. کبھی طبیعت خراب ہوئی, بخار ہوا, یا کوئی اس طرح کے دل متلی کرنے لگا, طبیعت خراب ہونے لگی, تو پھر انسان کو بے ساختہ الٹی ہو گئی. جان بوجھ کے الٹے اس نے الٹی نہیں کی, روزہ دار ہونا یاد بھی تھا, منہ بھر کے الٹی بھی ہوئی, لیکن جان بوجھ کے الٹی نہیں کی تو اس لیے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طریقے سے کسی نے جان بوجھ کے الٹی کی, روزہ دار ہونا یاد بھی تھا, لیکن منہ بھر کے الٹی نہیں ہوئی, تو ایسی صورت میں بھی تو یہ تینوں چیزیں جب پائی جائیں گی تو پھر الٹی ہونے سے روزہ ٹوٹے گا. اچھا, ایک چیز اور بھی ہے, ایک اور بھی یہ بات کہی گئی آگے کہ اگرچہ کہ آپ کو بالٹی بھر کر بھی